بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شبۂ قدر میں اہم ترین اعمال میں ایک عمل قرآن، جس کے دو حصے روایات نے اس طرح سے بیان کیے۔ ایک حصے میں قرآن مجید کو کھول کر اپنے سامنے رکھا جائے اور پھر دعا کی تلاوت اس طرح کی جائے جیسے کہ روایت میں بیان کی گئی۔ عمل قرآن کا دوسرا حصہ، قرآن کو سر پہ رکھنے کے بعد پھر ایک دعا پڑھی جائے گی، اور دعا کے بعد پروردگار عالم کا واسطہ دیکھتے ہوئے یہاں تک کہ پورے چہاردہ معصومین کا واسطہ خدا کو دیا جائے گا۔ کوشش کریں کہ یہ عمل خلوص قلب کے ساتھ، معرفت قرآن کے ساتھ، اور جس صفحے کو آپ کھولیے، بعض مراجع الزام کہتے ہیں اسی صفحے کو پلٹ کر اپنے سر پر رکھ لیجئے، اور بعد میں اس صفحے کا نشان یاد رکھیے کہ شاید کوئی اشارہ، کوئی رحمت، کوئی کرم اس صفحے کی آیت پر آپ کے لیے بیان کیا گیا ہو۔ اس کو ہم کہتے ہیں نیک فال لینا قرآن مجید سے۔ برائے خوشنودیے امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام صلوات پڑھ لیجیے۔ آپ کے ہاتھ میں قرآن کے پارے موجود ہیں، اسے رینڈملی کھول لیجئے مشخص معین کیے بغیر، اور پھر میرے ساتھ ساتھ دعا کے ان کلمات کی تلاوت کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک بکتابک المنزل وما فیہ ففیہ اسمک الاکبر واسماؤک الحسنی وما یخاف ویرجى أن تجعلني من عتقائك من النار۔ ترجمہ: اے پروردگار، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری اس کتاب کے واسطے سے جو تو نے نازل کی، اور جو اس میں نازل کیا، اور اس میں پروردگار تیرے بڑے نام اور تیرے اسماء حسنہ اور وہ تمام پیغامات جن سے خوف اور امید کی جاتی ہے۔ اے خدا، آج کی رات شب قدر میں، آج کی رات ضربت مولائے کائنات کے غم کے ماحول میں ہماری گردنوں کو آتش جہنم سے آزاد کر دے۔ اے خدا، تجھے واسطہ ان گردنوں کا جن میں رسیاں باندھی گئی۔ بڑا مشکل وقت تھا جب سیدہ غش کھا کے گری تھی اور ہوش آیا تو ایک ہی سوال کرتی تھی، بتاؤ میرے چچا کا بیٹا کہاں گیا، بتاؤ حسن کے بابا کہاں چلے گئے۔ تو گھر میں بیویوں نے کہا تھا، سیدہ علی کے گلے میں رسی باندھ کے لے کے گئے۔ جلتے ہوئے دروازے کے قریب آئی تھی، فرماتی تھی ابو الحسن کو چھوڑ دو، میرے چچا کے بیٹے کو چھوڑ دو، دیکھو میرے بچوں کو یتیم نہ کر دے، ورنہ زہرا بال کھول کے بد دعا کر دے گی۔ اے خدا، تجھے واسطہ امیر المومنین کے گلے میں بندھی ہوئی رسی کے ظلم کا ہماری گردنوں کو آتش جہنم سے آزاد کر دے۔ اے خدا، تجھے واسطہ اس 4 سال کی یتیمہ کا جسے بیویوں کے ساتھ ایک رسی میں باندھا گیا تھا، جب بیویاں کھڑی ہوتی تھی
تو سکینہ کا گلا گھٹتا تھا خدایا، اس یتیمہ کا واسطہ، اس سیدہ کا واسطہ، اس رقیہ کا واسطہ، اس سکینہ کا واسطہ، ہماری گردنوں کو آتش جہنم سے آزاد کر دے۔ وقت قبولیت دعا ہے، آپ کے سامنے قرآن کی زیارت کا حوالہ ہے، آپ کے دل و دماغ میں آل محمد کے مصائب کا رنج ہے، زبان پر واہ حسینہ، واہ یتیمہ، واہ سیدہ۔ خدا کی بارگاہ میں جو دعا مانگنا چاہیں طلب کیجئے، اپنے الفاظ میں جیسے ادا کرنا چاہیں۔ خداوند عالم بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، بڑا محبت کرنے والا۔ جو آپ کے الفاظ آپ ادا کر سکتے ہیں وہ کوئی اور ادا نہیں کر سکتا۔ خدا تو ایسا ہے، آپ کی دعا مجھے نہیں بتاتا، میری دعا آپ کو نہیں بتاتا، وہ قبول کرتا ہے تب بھی نہیں بتاتا، وہ محفوظ کر لیتا ہے تب بھی نہیں بتاتا۔ وہ ایسا پردہ رکھنے والا، اس سے کہیے ادب کے بغیر کہیے، احترام کے بغیر کہیے، جیسے بچہ ماں سے کہتا ہے اماں تجھے دینا پڑے گا، اے حسین کے خدا تجھے آج دینا پڑے گا، اے علی کے پروردگار تجھے آج دینا پڑے گا۔ اپنے والدین کو یاد کیجئے، اپنے خاندان کے تمام افراد کو یاد کیجئے، اپنے اساتذہ کو یاد کیجئے جنہوں نے آپ پر کبھی کوئی احسان کیا ہے، اپنے محسنین کو یاد کیجئے جنہوں نے آپ کے ساتھ کبھی کوئی نیکی کی، ان افراد کو یاد کیجئے۔ اپنی حاجات پیش کرتے ہوئے کوشش کریں کہ آنکھوں میں آنسو باقی رہیں، اس لیے کہ امام فرماتے ہیں جب آنکھوں میں آنسو رہتے ہیں تو دعا کی قبولیت کا اثر قریب رہتا ہے۔ اپنے حالات کو یاد کیجئے، کتنی مشکلات سے خدا نے آپ کو نکالا، کتنی بیماریوں سے آپ کو بچایا، کتنی بار آپ کی کوتاہیوں سے آپ کو خدا نے محفوظ کر دیا، روزی بچ گئی کتنی بار ہوا، آپ کی جان بچ گئی کتنی بار ہوا۔ خدایا ہر بار بچا لینے والے، ہر بار اٹھا دینے والے، ہر بار کھلا دینے والے، اے بھوکا نہ رکھنے والے خدا، اے پیاسا نہ رکھنے والے خدا، تیرے سوا کس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ ہماری دعائیں بحق قرآن وارثان قرآن قبول فرما۔ اور اب جس طرح آپ نے قرآن کھولا تھا اسی انداز سے سر پہ رکھ لیجئے۔ جن کا وضو نہیں ہے وہ خیال کریں کہ ان کے ہاتھ آیات پر نہ لگیں، جن کا وضو باقی ہے وہ ہاتھ آیات پر لگا سکتے۔ سر پہ رکھ لیجئے کھلے ہوئے قرآن کو، اس کے بعد اس دعا کی تلاوت کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم بحق ھذا القرآن وبحق من ارسلتہ بہ وبحق کل مؤمن مدحتہ فیہ وبحقک علیہم فلا احد اعرف بحقک منک۔ 10 مرتبہ بیکا یا اللہ، 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 بیکا یا اللہ۔
بیکا یا اللہ، بیکا یا اللہ، بیکا یا اللہ، بیکا یا اللہ جل جلالہ۔ اے خدا تجھے تیرا ہی واسطہ دیتے، اے خدا اگر تو فریاد نہ سنے کون فریاد سنے گا؟ اے ماؤں کے پیٹ سے دنیا میں بھیجنے والے، اے نرم و ملائم غذا ماں کی گود میں کھلانے والے، اے بغیر سجدوں کے ہمیں رزق عطا کرنے والے، تجھے سجدہ گزاروں کا واسطہ ہماری فریاد سن لے۔ اے خدا کسی ذلیل کا محتاج نہ کرنا، اے خدا جو ہاتھ ہمیشہ دینے والوں میں شامل ہے انہیں لینے والوں میں شامل نہ کرنا۔ اے خدا تجھے واسطہ حسین کے یتیموں کا جن پر صدقے کی روٹیاں اور کھجوریں پھینکی جاتی تھی، اے خدا کبھی ایسا وقت نہ آئے کہ مومنین کے بچوں کو صدقے کی روٹیاں دی جائے۔ اے خدا اہل ایمان کی عزتوں کی حفاظت فرما۔ 10 مرتبہ بے محمد، 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 بے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے خدا تجھے محمد مصطفیٰ کا واسطہ، اس کا واسطہ جسے پتھر مارے گئے، اس کا واسطہ جس کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، اس کا واسطہ کہ جس کی نالین خون سے بھر جاتی تھی، اس کا واسطہ جو اپنے چچا کے جنازے پہ رویا، اس کا واسطہ جو خدیجہ طاہرہ کو دفنا کے رویا، اس کا واسطہ جو اپنی بیٹی زہرا کو تسلی دے کے رویا۔ اے خدا محمد مصطفیٰ کا واسطہ، یہ سب کے سب محمد کے کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اے خدا واسطہ ختم یہ مرتبت کا بہت مشکل وقت تھا جب ام سلمہ نے اللہ کے رسول کو خواب کے عالم میں دیکھا گریبان چاک ہے، آستین پلٹی ہوئی ہے، سر پر اور ریش پر خاک لگی ہوئی ہے، ہاتھ میں ایک چھوٹی سی شیشی لیے ہوئے، ارے خون کے قطرات جمع کرتے ہیں۔ ام سلمہ تڑپ گئی، حالت خواب میں فریاد کرتی تھی، یا رسول اللہ یہ کیا ہو گیا؟ آپ فرماتے تھے ام سلمہ تم سو رہی ہو، میرا بھرا گھر لٹ گیا۔ ام سلمہ میں کربلا میں اپنے حسین کے خون کے ذرات یا رسول اللہ آپ وسیلہ بن جائیے تمام مانگنے والوں کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے۔ اے پروردگار جس کے واسطے کائنات بنائی ہے اسی کا واسطہ، ایک کائنات کے جس کے صدقے میں کائنات بنائی مالک اسی کے صدقے میں ہماری دعائیں پوری فرما۔ 10 مرتبہ بے علیین، 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 بے علیین علیہ السلام۔ اے خدا تجھے تیرے علی کا واسطہ، اس علی کا واسطہ، اے خدا جسے سلام کرنے والا کوئی نہ تھا، اس علی کا واسطہ پروردگار
جسے اس کے حق سے محروم کر دیا گیا، اس علی کا واسطہ جس کے لیے 4 سال کی بچی کربلا کے بن میں کہتی تھی اے شیخ ہم پر احسان کرنا چاہتا ہے، ایک احسان کر دے، نجف کا راستہ بتا دے۔ راوی کہتا ہے حمید ابن مسلم میں نے پوچھا تو نجف جا کے کیا کرے گی؟ بچی نے کہا تجھے نہیں معلوم میرا دادا حالی مرتضی نجف میں رہتا ہے، فریاد کروں گی دادا، بھرا گھر لٹ گیا، دادا میرا بابا مارا گیا۔ اے خدا اے خدا، اسی علی کا واسطہ جس کے سر پہ تلوار ماری گئی، ہمارے سر پہ قرآن، زبان پہ علی علیہ السلام کا نام، خدایا اب تو خالی ہاتھ نہ لوٹا۔ 10 مرتبہ بے فوت متا، 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 بے فوت ما علیہ السلام۔ اے خدا تجھے اس کا واسطہ جس کے 18 سال میں ضعیفی کے آثار طاری ہو گئے، اس کا واسطہ جس کے لیے فضا آ کر کہتی تھی مولا کائنات سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے، امام رو کے کہتے تھے فضا کیا مسئلہ پوچھنا ہے؟ کہ یہ بتا دیجئے اگر بدن پہ کہیں پانی پہنچانے کا امکان نہ ہو تو غسل کیسے مکمل کیا جائے؟ امام نے تڑپ کے فرمایا فضا کھل کے بتاؤ۔ کہا اے مولا سیدہ کے دائیں پہلو پہ ہاتھ ایسے رکھے ہوئے ہم سے اٹھایا نہ جا سکا۔ امام سیدہ کے قریب آئے، رونے والوں در خیبر کو اکھاڑ لینے والا قریب آئے، سیدہ کے ہاتھ اٹھانا چاہا نہ اٹھا سکے، رونے لگے، کہتے تھے رسول کی بیٹی آپ کو آپ کے بابا کے حق کا واسطہ دیتا ہوں، ہاتھ اٹھا لیجئے تاکہ پانی پہنچا دیا جائے۔ ارے ہاتھ جو اٹھایا گیا پسلیاں ایسے ٹوٹی ہوئی، علی جیسا صابر چیخیں مار کے گر پڑا، واہ زہرا واہ زہرا۔ ہائے خدا ہائے خدا، وقت قبولیت دعا ہے، سیدہ کے شکستہ پہلو کا واسطہ۔ پروردگار شکستہ دل آئے ہیں نا، ان کے دلوں کو جوڑ کے بھیجنا، کوئی مایوس واپس نہ جائے اس بارگاہ سے۔ آج کی رات کوئی علی کا ماتمدار خالی نہ جائے، تجھے سیدہ کے ٹوٹے ہوئے پہلو کا واسطہ دیتا۔ 10 مرتبہ بالحسن 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 علیہ السلام۔ اے خدا تجھے اس کا واسطہ جسے رسول کاندھے پہ بٹھاتے تھے، اس کا واسطہ جس کے لیے جنت سے لباس آتا تھا، اس کا واسطہ جسے اتنا شدید زہر دیا گیا کہ جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے نکل گئے، اس کا واسطہ جس سید کا جنازہ بھی نہ چھوڑا گیا، جس کے جنازے پہ اتنے تیر برسائے گئے کہ کفن رنگین ہو گیا۔ اے خدا کریم اہل بیت کا واسطہ،
واپس مایوس نہ لوٹانا. 10 مرتبہ بالحسین 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 علیہ السلام. اے خدا تجھے اس کا واسطہ. سب سے مشکل وقت وہ تھا جب بہن ٹیلے پہ کھڑی تھی، بھائی نشے میں پڑا تھا، اتنا خون بہ چکا تھا کہ حسین کی حرکت بدن سلب ہو رہی تھی. کسی نے کہا حسین میں اب جان باقی نہ رہی، کسی ملعون نے کہا نہیں ابھی جان باقی ہے. اسی میں جھگڑا تھا. ایک ملعون نے کہا ابھی مسئلہ حل ہوا جاتا ہے. کیا کیا جائے کہ اپنے گھوڑوں کے رخ زینب کے خیمے کی طرف کر دو، ابھی معلوم ہو جائے گا حسین زندہ ہے کہ مر چکے. واہ غربتا. جیسے ہی امام نے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں جانب خیمہ زینب سنی، اپنی کونیوں کے بل پر اپنے سر کو اٹھایا، فرمایا ابھی نہ جانا، ابھی حسین زندہ ہے. اے خدا اے خدا واسطہ برادر زینب کبریٰ کا، مانگنے والوں کی دعائیں پوری فرما. یہ سر پہ قرآن رکھے ہوئے، آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے، زبان پر گریا اور بکا واہ اور آہ کرنے والے. اے خدا حسین کے یتیم بچوں کا واسطہ خالی ہاتھ نہ لوٹانا. اپنی اپنی حاجات طلب کیجئے، جو مانگ سکتے ہیں. آپ تھک گئے نا، آپ کو پانی مل جائے گا، گھبرائیے نا. آپ تھک گئے نا، آپ کو بیٹھنے کا موقع مل جائے گا. کوئی آپ کو مارے گا نہیں، کوئی آپ کے سامنے آپ کی بیویوں کے سر کی چادر نہیں لوٹے گا. آپ تھک گئے نا، آپ کو بستر مل جائے گا. ہائے زینب ام کلثوم، ہائے سکینہ و رقیہ، ہائے سید سجاد بازار شاہ دربار یزید. اس حالت میں جو مانگیں گے، آپ کی جو پریشانی ہے، جو مشکل ہے، جو کسی سے نہیں کہہ سکتے، وہ اللہ سے کہہ سکتے. اللہ آپ کی بات سنتا ہے، اور حسین کا پروردگار ہے نا، تو ضرور سنتا ہے حسین کے ماننے والوں کی. اپنی باتیں اللہ سے کہیے. اے خدایا اگر آج کی رات میں بھی تو نے نہ سنا پھر کب سنے گا؟ شب قدر بھی، شب ضربت، شب یتیمی بھی. اے خدا تمام تر مانگنے والوں کی دعائیں قبول و مقبول فرما. بیماروں کو شفاء کاملہ، صحت عاجلہ عطا فرما. بے اولاد مومنین کو نعمت اولاد صالح سے مزین فرما. صاحبان اولاد کو اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. بے گناہ اسیروں کو رہائی نصیب فرما. اے خدا تمام تر عزاداروں کی حفاظت فرما. پروردگار اس بارگاہ کو کامیابی و ترقی عطا فرما. پروردگار واسطہ آل محمد کا، یہاں رہنے والوں کا رزق میں خیر و برکت عطا فرما. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا اس مملکت پر اپنا رحم و کرم نازل فرما. پروردگار واسطہ آل محمد کا خالی ہاتھ واپس نہ لوٹانا. آئے تو خالی ہاتھ ضرور ہے کہ فقیروں کی شان یہی ہے
خالی ہاتھ واپس نہ لوٹانا کہ یہ کریموں کی شان نہیں ہے. خدایا ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے غلاموں میں، غلاموں کے غلاموں میں مشہور فرما.